مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. میں مسیح میں آپ کا خادم ایونجلسٹ سعدی شوکت یوائل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر آج عید پینتیکوست کو منایا جا رہا ہے. تو آج روح القدس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے سوال ہیں. تو آج خدا کے کلام میں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ بہت سے لوگوں نے ہمیں ڈیمانڈ کی, انہوں نے کہا بھائی روح القدس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے, روح القدس حقیقت میں ہے کیا. کچھ لوگوں نے یہ پوچھا بھائی روح القدس کیا قوت کا نام ہے. کچھ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے بھائی روح القدس کیا زور کا نام ہے. کچھ لوگوں نے یہ پوچھا بھائی روح القدس کیا صرف ہمارا استاد ہے. کچھ نے کہا بھائی روح القدس کیا ہمارا صرف مددگار ہے. کچھ نے کہا بھائی روح القدس کیا غیر زبان کا نام ہے. تو آج بہت سے سوال ہمارے پاس ہیں خدا پاک روح کے لیے. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے حقیقت میں خدا کا پاک روح ہے کیا, حقیقت میں روح القدس ہے کیا. آج جو خادمین ہمارے ساتھ ہیں جن کے وسیلہ سے آج ہم بات کریں گے, خدا نے اپنے خادم کو بڑی برکت دے رکھی ہے. ملک پاکستان کے اندر خدا نے اپنے خادم کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. شیلون پینتیکوست جو ادارہ ہے اس کے وہ فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہیں. خدا نے اپنے خادم کو بڑی برکت دے رکھی ہے. خدا نے اپنے خادم کو ٹیچنگ کی, کلام کی سچائیاں کھولنے کی برکت دے رکھی ہے. اور میرے لیے بھی بڑی آنر کی اور شرف کی بات ہے کیونکہ وہ میرے بھی ٹیچر ہیں. میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھ رہا ہوں. میری مراد عالی جناب ریورنڈ پاسٹر ساجد حنیف سے. آئے ہم ان کو اپنے شو میں ویلکم کریں گے. بھائی صاحب ہم اپنے شو میں آج کے سوال میں یوائل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں. بھائی صاحب جیسا کہ آج عید پینتیکوست کو پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے تو روح القدس کے حوالے سے جو سوال ہمارے پاس آ چکے ہیں, جیسا کہ کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے روح القدس کیا قوت ہے, کیا زور ہے, کیا استاد ہے, کیا مددگار ہے, کیا غیر زبان کا نام ہے. حقیقت میں روح القدس ہے کیا. آج ہمارے جو بہن بھائی جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے سوال کو ہمیں سینڈ کیا ہے, تو آپ خدا کی کلام میں سے ان کو کیا بتانا چاہیں گے. میں چاہتا ہوں آج آپ ان کو بتائیں روح القدس حقیقت میں ہے کیا, خدا کا پاک روح کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ خدا کی کلام میں سے جو بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ خدا کی کلام میں سے ان کو بتائیں روح القدس ہے کیا. پریز دی لارڈ. خدا یسوع مسیح کے سندر جلالی اور فتح مند نام میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے میں خدا سلوس کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد اپنے ہم خدمت بھائی مبشران انجیل ایونجلسٹ ساجد شوکت صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ میں ایک خوبصورت پلیٹ فارم پر یوائل ٹی وی کے چینل پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں. تو اس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. خداوند آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بڑی برکت دے. آپ نے سوال کیا روح القدس کے تعلق سے, تو روح القدس کسی قوت کا نام نہیں ہے. روح القدس خود خدا ہے اور وہ قادر مطلق خدا ہے, ہر ایک چیز پر قادر ہے. نہ صرف وہ قوت رکھتا ہے بلکہ وہ قوت دیتا ہے. وہ کریٹر ہے, وہ کریشن, وہ کریٹ کرنے والا ہے, وہ خالق ہے. اور یہ جتنی کاراگری ہے وہ اسی ہی کی بنائی ہوئی ہے. وہ کریٹر ہے, خالق ہے, اور یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں. تو نہ صرف میں اس چھوٹی بات میں ختم نہیں کرنا چاہوں گا. روح القدس کسی قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ قوت رکھتا ہے اور قوت آ کے ٹرانسفر کرتا ہے, کہ نہ کہ صرف وہ خود قوت ہے. ٹائم کی قلت ہے اور سوالات زیادہ ہیں, تو اس لیے میں مختصراً میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال دے سکوں اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں. اور ساجد صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. در حقیقت ایک ہی سوال میں آپ نے کچھ 3 4 5 6 سوال کر لیے ہیں, لیکن نو پرابلم. روح القدس
کے بارے میں تعلیمات ہونا، یہ اس کے بارے میں سسٹمیٹکلی تھیولوجی کے مطابق ایک بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے جس کو ہم نیمٹولوجی کہتے ہیں. نیمٹولوجی ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے روح القدس کے بارے میں علم. اور روح القدس کے بارے میں علم ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے ٹیچر اکثر کہا کرتے ہیں کہ خداوند پاک روح جو ہے، خداوند یہوہ پاک خدا کی کنگڈم کے گورنر ہیں. پہلے بھی روح القدس پرانے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مختلف طرح بطرح طریقوں سے نبیوں پیغمبروں پر ظاہر ہوتا تھا، لیکن جو کلام خدا ان کو دیتا تھا جو اس کے اندر آتا تھا اور فر وہ بولتے تھے اور پاک روح واپس چلا جاتا تھا. لیکن جب عید پینتیکوست والے دن آج سے 2022 سال پہلے 120 لوگوں کی جماعت پر روح القدس کی نزولیت ہوئی، روح القدس نازل ہوا، تو کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے اندر دلیری آئی ہے، لوگوں کے اندر ایک ولولہ آیا ہے، لوگوں کے اندر ایک بیداری آئی ہے. اور وہ بیداری اس قدر تھی کہ روح القدس جو ہے جو قوت سے بھرا ہوا ہے، روح القدس جو ہے طاقت سے بھرا ہوا ہے، روح القدس جو قادر مطلق ہے، اس کی قدرت، اس کی مافوق الفطرت، اس کی سپر نیچرل پاور کی اتھارٹی. جب روح القدس کی قدرت 120 لوگوں کی جماعت پر آتی ہے تو جو لوگ نکمے ہوتے ہیں، نکموں سے مراد جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو ڈرپوک ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، ان کے اندر دلیری آ جاتی ہے. خدا کا پاک روح ان کو قوت دیتا ہے، قوت کا لباس دیتا ہے، ان کا مددگار بن جاتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح جب صعود فرما رہے تھے، جب آسمان پر سے اٹھائے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی کلیسیا سے، اپنی شولیت سے فرمایا، جتنے اس کے حواری ہیں، ڈسائپلز ہیں، ان سے فرمایا. جب ہم اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر میرے عزیزو یہ مرقوم ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، بڑی خوبصورت اور غور طلب بات ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اٹس مین روح القدس جو ہے وہ قوت کا نام نہیں ہے بلکہ قوت دینے والا ہے، وہ زور دینے والا ہے. وہ زور کا نام نہیں ہے، وہ قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ قوت اور زور در حقیقت اسی ہی سے صادر ہوتے ہیں. اور اس میں آگے کہ قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور جب ہم اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو انجیل اربع میں یوں لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ایک بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنے حواریوں سے اور بنین و انسان سے در حقیقت اور باشگاف الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اکیلا اور یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ اپنی مانند، یہ بڑا غور طلب بات ہے، اپنی مانند ایک دوسرا مددگار تمہارے لیے، یعنی بنین و انسان کے لیے، دنیا کے لیے جو اس کی بنائی ہوئی ہاتھ کی کاراگری ہے، ان کے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا جو کہ ابد تک رہے گا. اب جب روح القدس کی نزولیت ہوئی ہے نئے عہد نامے میں آج سے 2022 سال پہلے 120 لوگوں کی جماعت میں، تو روح القدس جانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا ہیلپر ہے. اور مددگار کیسے ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، جب بھی ہم مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جب بھی آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، تو کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی، اور وہ خدا پاک جو ہے. ہاللویا، آئے ہاللویا، ہاللویا. خدا پاک کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. خدا پاک ایک ایسی طاقت کا نام ہے، یہ کوئی فینوما نہیں ہے، یہ کوئی ایک غیر زبانی ایک ترجمے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب پاک روح آپ کی زندگی پر نازل ہوتا ہے تو اس کے ایکسپیرینسز آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. خدا پاک روح جب آپ کی زندگی میں نازل ہوتا ہے تو پاک روح کے وسیلہ سے، پاک روح کے توسط سے آپ کو حکمت کا کلام ملتا ہے، آپ کو شفا کی برکت ملتی ہے، آپ کو علمیت کا کلام ملتا ہے، آپ کو نبوتی کلام ملتا ہے، آپ پروفیسیز کرتے ہیں، آپ پریڈکشن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز روح کی نعمت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر زبانیں بولنے کا تجربہ آپ کو حاصل ہوتا ہے. اور نہ صرف غیر زبانیں بلکہ غیر زبانوں کا ترجمہ بھی خدا آپ کو دیتا ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، نہ تو روح القدس کسی قوت کا نام ہے، نہ تو روح القدس کسی زور کا نام ہے، اور یہ بلکہ روح القدس کے اندر سے، اس کی مافوق الفطرت قدرت سے، اس کے عجیب کاموں کا ایک کام ہے کہ جب روح القدس ہماری شخص زندگی پر آتا ہے، یا روح القدس کسی کی زندگی پر صادر ہوتا ہے، یا روح القدس کا جب کسی شخص کی زندگی پر قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہ
انفلوئنس اپنا اثر و رسوخ چھوڑتا ہے، اور اس کا انفلوئنس، اس کا اثر و رسوخ اس سے صادر ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں وہ توانا ہو جاتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں وہ تندرست ہو جاتے ہیں، جو لنگڑے ہوتے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کی ہڈیوں بسودہ اور بے جان ہو جاتی ہے، روح القدس اپنی مافوق فطرت قدرت سے ان کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی روح ہے، یہ خدا کا دم ہے، اور خدا پاک روح، خدا یہوہ پاک خدا کی روح ہے، اور یہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ دنیا کو یہ ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، دنیا کو یہ تین نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ایک نظر آتا ہے، یہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہے۔ دنیا کو یہ اس طرح نظر آتے ہیں، لیکن ایمانداروں ہمیں مسیحیوں کو یہ اس طرح نظر آتے ہیں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ بھائی صاحب بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا خدا کے کلام میں سے بتایا خدا پاک روح حقیقت میں ہے کیا۔ آپ نے قوت کے حوالے سے، زور کے حوالے سے، مددگار کے حوالے سے اور غیر زبان کے حوالے سے بہت اچھا خدا کے کلام میں سے بتایا۔ کچھ اور بھی سوال ہمارے پاس ہے، تو بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کیا خدا پاک روح واپس چلا جاتا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے اگر کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے پاک روح واپس نہیں جاتا بلکہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نہ ہی پاک روح واپس جاتا ہے نہ ہی اس سے جدا ہوتا ہے بلکہ انسان کے اندر ہی رہتا ہے، اس کے اندر سے کام نہیں کرتا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی تھوڑا سا واضح کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال ہے، خدا پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ خدا پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے شرائط کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ جو چند سوال ہمارے پاس ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی واضح کر دیں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو خدا پاک روح کیا واپس جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر رہتا ہے؟ اور جو دوسرا ہمارے پاس سوال ہے خدا پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے شرائط کیا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی واضح کریں۔ بھائی ساجد بہت خوبصورت سوالات آپ نے کیے ہیں، اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں جو اپنے سننے والے ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے خوبصورت اور بادشاہ الفاظوں میں سمجھا پاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے خوبصورت بات کہی کہ اگر ایک ایماندار جس کو پاک روح کا بیپتسمہ ہوا ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا پاک روح اس سے جدا ہو جاتا ہے؟ اور آپ نے اگلے ہی سوال میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی جدا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے اندر رہتا ہے۔ پھر آگے آپ نے ایک اور بات کو بڑھایا کہ اندر رہتا ہے لیکن کام نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ دو تین اسکول آف تھاٹس ہیں، نظریات ہیں، ہر بندے کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لیکن جتنی انڈرسٹینڈنگ خدا کے کلام نے مجھے دی ہے میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ ہر ایک ایماندار کی زندگی میں خدا پاک روح ہوتا ہے، ہر ایک شخص کی زندگی میں، ہر بہن کی زندگی میں، ہر ایماندار کی زندگی میں خدا پاک روح ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ ہم پر یہ مسلط بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر کرنا کیسے۔ دیکھیں جب ایک اگر انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ تو گناہ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، کلیئر۔ اب خدا پاک روح ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت قطعاً طور پر نہیں کر سکتا ہے، یا تو ایک کے ساتھ بنا رہے گا اور دوسرے کے ساتھ عداوت رکھے گا۔ اب جب خدا پاک روح کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق خدا پاک روح خدا ہے، وہ خدا ہے اور خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ گناہ دیکھ نہیں سکتی۔ اب جب دیکھیں خدا پاک روح رنجیدہ ضرور ہوتا ہے، خدا پاک روح کیونکہ وہ شخصیت ہے، وہ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں۔ خدا پاک روح کے بارے میں یا خدا پاک روح کے خلاف یا خدا پاک روح کے احکام کے بغیر خدا کے پاک روح کے احکام کے الگ طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو خدا پاک روح رنجیدہ ہوگا۔ لیکن رنجیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ آپ کے اندر ہی رہے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ توبہ کریں گے، اس کی طرف رجوع آئیں گے تو خدا پاک روح آپ کو معاف کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک نقطہ بڑا خوبصورت اور غور طلب بات ہے۔ ہمارے ٹیچر ریورنڈ جنید طاہر صاحب یہ بتاتے ہیں، الفا اومیگا بائبل کالج کے وائس پرنسپل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس انسان کو گناہ سے نہیں مارتا ہے، ابلیس
انسان کو گناہ سے نہیں مارتا بلکہ احساس گناہ سے مار دیتا ہے. پہلے وہ انسان کو ورگلاتا ہے کہ تو گناہ کر لے, خدا کوئی نہیں دیکھ رہا, اور جب وہ اس کو ایگری کر لیتا ہے اور جب انسان کیا ہو جاتا ہے, متزلزل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیتا ہے اور اس کے کہے کے اوپر عمل کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو جتاتا رہتا ہے اب خدا اس سے دور ہو گیا, اس کی آنکھ پاک ہے, وہ گناہ نہیں دیکھ سکتا, اب تو اس کی بارگاہوں سے دور ہے. لیکن یہ غلط تعلیم ہے. لیکن جب بھی کوئی, خدا نے انسان کو موت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. خدا انسان سے پیار کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت کا ایک لازوال ثبوت یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. لیکن اس کے باوجود میں ساجد بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی میں 2-3 اسکول آف تھاٹ ہیں, 2-3 نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جدا نہیں ہوتا, اندر رہتا ہے, لیکن جیسے کوئی توبہ کر لیتا ہے خدا پاک روح دوبارہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اور میں اس نظریے کے ساتھ چلتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں تو خدا پاک روح آپ کو معاف کر دیتا ہے. وہ ظالم نہیں ہے, وہ ظالم نہیں ہے کہ آپ سے بدلہ لے. خدا ظالم ہے ہی نہیں, وہ تو رحم سے بڑا ہوا خدا ہے, وہ تو ترس سے بڑا ہوا خدا ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے. یہ تعلیم غلط ہے, یہ تعلیم غلط ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے, میں ان کو غلط نہیں کہوں گا, لیکن میں اپنے نظریے پر سٹینڈ کروں گا جو انڈرسٹینڈنگ میری ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں, ایک ایماندار کی زندگی میں اگر سین آ جاتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے, تو اگر وہ دوبارہ خدا پاک سے معافی مانگتا ہے تو خدا پاک اس کو معاف کر دیتا ہے. اور آگے سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے کہ روح القدس کی معمولی کی شرائط کیسے, روح القدس کیسے ہماری زندگیوں میں انٹر ہو سکتا ہے. تو کچھ 2-3 چیز باتیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا. اگر کسی شخص کی زندگی میں معافی نہیں ہے, اگر کوئی شخص کسی کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا ہے تو روح القدس اس کی زندگی میں کبھی اثر انداز نہیں ہوگا, اس کا انفلوئنس اس کی زندگی پر نہیں ہوگا. اس کا ریفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں اعمال اس کا 2 باب اس کی 38ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اب روح القدس انعام میں پانے کی شرائط یہ ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور جو آپ نے پہلے معاف کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی معافی مل سکے. اب زبور 12:22 اس کی 18ویں آیت میں یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ روح القدس گناہ کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے, لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے. دیکھیں خدا, اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا ہے. اٹس مین اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور دوبارہ رجوع لاتے ہیں تو خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد پہلی معافی ہے, دوسرا ایمان ہے. یوحنا اس کا 7 باب اس کی 39ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جو ایمان لاتے ہیں ان کو روح القدس دیا جاتا ہے. اب ایمان لانا بڑا ضروری ہے, اور ایمان لانا کس پہ, خدا ثالوث پر بھی. ہم ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے, جو 1 میں 3 ہے اور 3 میں 1 ہے, اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. خدا باپ یہوہ پاک خدا پر ایمان لانا ہے, اس کے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے, اور تیسرا روح القدس پر ہم نے ایمان لانا ہے. اور جب یہ لائیں گے تو روح القدس کی شرائط پر پورے اترے گا, روح القدس ہماری زندگیوں میں نازل ہوگا. آگے تیسرا پوائنٹ ہے فرما برداری. اعمال اس کا 5واں باب اس کی 32ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے وہ اپنا روح انہیں دیتا ہے جو حکم مانتے ہیں. اب حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہم نے فرما برداری میں رہنا ہے, ہم نے خدا پاک کی فرما برداری میں رہنا ہے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. تو جب ہم فرما برداری میں لیں گے تو خدا پاک ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوگا. اور چوتھا کیا ہے, ہم نے دعا کرنی. لوکا طبیعی مات پر لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اس کی 13ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا روح القدس انہیں ملتا ہے جو مانگتے ہیں. اٹس مین کہ وہ دعا مانگتے ہیں. جب آپ دعا کریں گے تو روح القدس آپ کی زندگیوں پر نازل ہوگا. ہاللیلویا, خداوند آپ کو برکت دے. بہت اچھا آج خدا کے خادم نے خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھایا ہے. خدا پاک روح کے حوالے سے میرا ایمان ہے جتنے بھی آپ نے سوال ہمیں سینڈ کیے ہیں آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. بھائی صاحب تھینک یو, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. خدا نے آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. اسی طرح میرے عزیزوں آپ کو کوئی بھی سوال ہو, نیچے ٹی وی اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے,
آپ واٹس ایپ کے وسیلہ سے اپنے سوال کو ہمیں سینڈ ہمارے پیج یو ٹی وی آفیشیل کو وزٹ کیجیے اور کمنٹ کے وسیلہ سے اپنے سوال کو سینڈ کیجیے. ہمارے پیج کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ خدا کے کلام میں سیکھنے کے عمل میں آپ بھی شامل ہو سکیں گے. پھر ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ, نئے سوال کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. خدا آپ کو برکت دے. آپ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. خدا آپ کو برکت دے. پاکستان زندہ باد.